ہم بائک چلا رہے ہیں اور نئے بائک کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم ایکسیلریٹر تھوڑا بھی ہائی کرتے ہیں گاڑی فوراً اسپیڈ پکڑ لیتی ہے، پک اپ پہ آ جاتی ہے، اور جیسے ہم بریک مارتے ہیں نئے گاڑی پر تو وہ جگہ پر رکتی ہے، جگہ پر رکنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن ایک پرانی گاڑی اولڈ بائک اگر ہم اس میں ایکسیلریٹ کریں تو زیادہ گھمانے پر تھوڑا بھگتی ہے، اور اگر بریک لیں تو کس کے دبانے پر وہ بریک آتی ہے۔ تو اس ایگزامپل سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جوانی میں ہمارے اندر گناہ کرنے کی شمتا اور گناہ کرنے کا قوت زیادہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے جوانی میں اگر ہم گناہوں سے کنٹرول کرنے پر آ جائے تو الحمدللہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ہماری ہر چیز نہیں ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سبھی کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کا یہ ویڈیو ہے کہ جوانی کی اہمیت کیا ہے، واٹ از امپورٹنس آف یوتھ، کہ اللہ رب العزت کو آخر جوانی کی عبادت ہی اتنی کیوں پسند آتی ہے اور جوانی کو کیوں اتنا امپورٹنس دیا گیا ہے اسلام میں۔ سب سے پہلے میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ ایک جگہ پر 5-6 بزرگ لوگ اکٹھا ہو گئے تو کسی کے دماغ میں یہ نہیں آئے گا کہ وہ کیوں اکٹھا ہوئے ہیں، یا ذرا چل کر معاملے کی تفتیش کریں، یا حکومت یہ نہیں سوچے گی کہ اس کو ویریفائی کرے یہ جو اکٹھا ہوئے جمع ہوئے ہیں یہ ان کا جمع ہونا صحیح بھی ہے یا نہیں، یا کچھ غلط ارادہ تو نہیں ہے، کسی کے دماغ میں یہ خیال تک بھی نہیں آئے گا۔ لیکن وہیں پر اس کے اپوزٹ، اس کے بالمقابل اگر 5-6-10-15 نوجوان اکٹھا ہو گئے ایک جگہ اور بات چیت کرنے لگ گئے کنٹینیو، تو آس پاس کے رہنے والے کو تھوڑی فکر ہوگی، تھوڑے خیالات آئیں گے ان کے دماغ میں کہ یہ آخر کیوں جمع ہوئے اور کیا بات چیت چل رہی ہے ان لوگوں کے آپس میں، کہیں کچھ غلط نیت تو نہیں ہے، غلط ارادہ تو نہیں ہے، غلط کام کرنے کا کوئی نسخہ یا ترکیب تو نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ خیال کیوں پیدا ہوا ہمارے دماغ میں؟ کیوں؟ کیونکہ اس مرتبہ جو لوگ جمع ہوئے ہیں اس کے اندر طاقت ہے کچھ کرنے کی، اس کے اندر کچھ طاقت ہے، ایبیلٹی ہے کچھ کرنے کا۔ اس وجہ سے ہمارے دماغ میں یہ آیا کہ اس کے بارے میں ہمیں تفتیش کرنی چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں ویریفائی کرنا چاہیے۔ تو یہ ہوتی ہے امپورٹنس آف یوتھ، جوانی کی اہمیت۔ اب میں آپ کو ایک حدیث بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسأل عن خمس، کہ قیامت کے دن آدمی کا پاؤں اپنے رب کے سامنے سے اس ٹائم تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اب ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہے جوانی۔ ایک چیز کیا ہے بھائی؟ جوانی، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم لوگوں سے ان 5 چیزوں میں سے ایک جوانی کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے اپنی جوانی کو کس چیز میں گزارا، کس چیز میں اسے فنا کیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جوانی کی اہمیت کیا ہے۔ ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، 5 before 5۔ اب ان 5 میں سے ایک کیا ہے بھائی؟ تو ان 5 میں سے ایک آتا ہے کہ شباب قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جوانی کی امپورٹنس، جوانی کی اہمیت۔ دوسری جگہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلهم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں 7 لوگوں کو جگہ دیں گے۔ اب ان 7 میں سے ایک کون ہے بھائی؟ شاب نشا فی عبادت اللہ۔ ایک کون ہے؟ کہ شاب نشا فی عبادت اللہ، کہ جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کے اکارڈنگ گزاری، جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، اللہ رب العزت ان کو قیامت کے دن، جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ دیں گے۔ تو ان تینوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جوانی کی اہمیت کیا ہے، اور جوانی بہت ہی اہم حصہ ہے زندگی کا۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جوانی کی عمر کیا ہوتی ہے، جوانی کی عمر کیا ہے۔ تو میں بتانا چاہوں گا جو مین ایج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 15 to 30، یعنی 15 سے لے کے 30 تک۔ اس کو ینگ ایج کہا جاتا ہے۔ وہ کمفرٹیبل لوگ فیل کرتے ہیں، وہ 15 سے لے کے 30 33 35 تک ایک دم اچھی جوانی رہتی ہے۔ تو اس ٹائم انسان ہر برے کام کرنے پر قادر ہوتا ہے، ہر چیز کرنے پر قادر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کاموں سے دور ہٹ کر اپنے لیے اس بہائی کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو سوچو، اللہ کو یہ عمل محبوب نہیں ہوگا؟
ویسے تو آپ جب تک فٹ فاٹ ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، آپ اچھے سے عبادت کر سکتے ہیں، اور اس ٹائم کی عبادت اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند آتی ہے۔ بہت لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بڑھاپے میں کرنا کیا ہے، بڑھاپے میں تو کوئی اور کام رہے گا نہیں، تو بڑھاپے میں اللہ کو راضی کر لیں گے۔ میرا ان سے کہنا ہے کہ جو بندہ جوانی میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کر پایا، یا کسی بری چیز سے دور نہیں رہ پایا، شر سے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پایا، بڑھاپے میں بھی وہ کنٹرول نہیں کر پائے گا، خود کو نہیں روک پائے گا۔ بڑھاپے میں بھی وہ اسی غلاظت میں لگا رہے گا اور اسی بے حیائی یا فحاشی کے کاموں میں لگا رہے گا، اگرچہ اسے لذت نہ ملے، کیونکہ لذت تو صرف جوانی تک ہی ملے گی، بڑھاپے میں بھی، لیکن وہ اسی کام میں لگا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو میں ایک ایگزامپل سے آپ لوگ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل آپ لوگ ایسے سمجھیں کہ ہم بائک چلا رہے ہیں، اور نئے بائک کی کنڈیشنز یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم ایکسیلریٹر تھوڑا بھی ہائی کرتے ہیں، گاڑی فوراً اسپیڈ پکڑ لیتی ہے، پک اپ پہ آ جاتی ہے، اور جیسے ہم بریک مارتے ہیں نئے گاڑی پر تو وہ جگہ پر رکتی ہے، جگہ پر رکنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن ایک پرانی گاڑی، اولڈ بائک، اگر ہم اس میں ایکسیلریٹ کریں تو زیادہ گھمانے پر تھوڑا بھگتی ہے، اور اگر بریک لیں تو کس کے دبانے پر وہ بریک آتی ہے۔ تو اس ایگزامپل سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جوانی میں ہمارے اندر گناہ کرنے کے شمتا اور گناہ کرنے کا قوت زیادہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے جوانی میں اگر ہم گناہوں سے کنٹرول کرنے پر آ جائے تو الحمدللہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ہماری ہر چیز نئی ہے، ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں رہا، ہم گناہ کرتے گئے اور اپنے خواہشوں پر کنٹرول نہیں کیے، تو بڑھاپے میں بھی ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ جیسا کہ آپ نے اگزامپل سے اچھے سے سمجھ لی کہ پرانی گاڑی میں ہم جگہ پر بریک یا پھر جگہ پہ اس کو پک اپ نہیں پکڑا سکتے۔ پہلی بات تو یہ کہ بڑھاپے میں بھی جلدی توفیق نہیں ملتی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، اگر ہم جوانی میں نہیں کیے تو۔ اور دوسری بات، اگر ہم جوانی میں نہیں کیے اور بڑھاپے میں اللہ نے توفیق بھی دے دی تو اس سے صرف ہمیں فائدہ ہوگا، قوم کو فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ اب آپ اس لائق نہیں رہے کہ آپ لوگوں تک اچھی باتوں کو پھیلا سکے، لوگوں تک اچھی بات کو پہنچا سکے، دین کا کام کر سکے، دعوت دے سکے، کیونکہ اب آپ کے اندر وہ قوت گویائی ہے، قوت دانائی نہیں رہی، سمجھنے سمجھانے کی قوت آپ کی ختم ہو چکی۔ جس طریقے سے جتنے اچھے سے آپ 25 کی عمر میں، 20 کی عمر میں، 30 کی عمر میں سمجھ سکتے تھے، اب اس عمر میں 50، 55، 60 کے ہونے کے بعد اب آپ کو اس طریقے سے سمجھ میں بات نہیں آئے گی، یا سمجھانے کا کلا آپ کے اندر نہیں رہے گی۔ تو اسی طریقے سے جتنے نوجوان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میرا ان سے کہنا ہے اپنی عمر کو سمجھ کر اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ قیامت کے دن ہمارا پیر اپنی جگہ سے، اپنے رب کے سامنے سے اس ٹائم تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ ہم اللہ رب العزت کو یہ نہ بتا دیں کہ اللہ رب العزت ہم نے جوانی اس چیز میں لگائی تھی۔ اگر آج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کو ہی دیکھ کر، اس ویڈیو پر عمل کر کے ہی اگر ہم اپنی جوانی کو اچھی چیز میں، عبادت میں لگا لیں، نیکی کے کاموں میں لگا لیں، تو انشاءاللہ اس دن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم نے اپنی جوانی تیری عبادت میں گزاری۔ اور اگر انشاءاللہ ہماری جوانی عبادت میں گزری تو قیامت کے دن، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ رب العزت اس دن اپنے عرش کے سائے میں ہمیں بھی جگہ نصیب عطا فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، جس میں سے ایک یہ ہے کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ تو ہمیں ہر جگہ جوانی کے بارے میں ریپیٹ کر کر کے بار بار آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جوانی زندگی کا بہت ہی اہم حصہ ہے، تو اسے ہمیں سمجھنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے ہمیں جوانی میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ رب العزت صرف اور صرف ہم لوگوں کو، انسان اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اگر عبادت کے لیے پیدا کرنا رہتا تو فرشتے تھے ان کے لیے، لیکن اللہ رب العزت ہمیں جانچنا پرکھنا چاہ رہے ہیں کہ میرا کون وہ بندہ ہے کہ جس کے اندر گناہ کرنے کا چھمتا ہو، ہر چیز کرنے کی طاقت ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنی خواہشوں کو مار کر، اپنی خواہشاتوں کو چھوڑ کر، بری چیزوں کو چھوڑ کر، دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر آخرت کے لیے میری عبادت کرنے آئے۔ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کی تخلیق فرمائی، ہم لوگوں کی بعثت فرمائی، ہم لوگوں کو پیدا کیا۔ اور ہمیں خود سمجھنا چاہیے انسان کا 3 مرحلہ آتا ہے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے ان تینوں مرحلوں میں سے کون سا مرحلہ ایسا ہے جس مرحلے پر جانے کے بعد انسان ہر چیز کرنے پر قوت رکھتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مرحلہ جوانی ہے۔
ہم بچپن میں گناہ نہیں کر سکتے، یا ہم بچپن میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہو پاتے، یا بڑھاپے میں بھی قادر نہیں ہو پاتے، لیکن جوانی میں ہم ہر چیز کرنے پر قادر رہتے۔ تو اسی لیے جوانی کی عبادت اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے کہ سب چیز کو چھوڑ کر یہ بندہ مجھے ترجیح دے رہا ہے، میری عبادت کو اول سمجھ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت جوانوں کے لیے اتنی بڑی بڑی فضیلت رکھیں کہ جو جوان اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار لیا، اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ سوچو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہو تو اس باتوں پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی میری زبان سے کچھ غلط باتیں نکل آئی ہو تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ اس ویڈیو کو اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ لوگ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس پیج کو فالو کریں۔ اور آپ لوگوں کے دماغ میں کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں ضرور اپنا سوال ڈال سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کا جواب قرآن و حدیث کے اکارڈنگ دیا جائے۔ اور آپ لوگ کس چیز کے اوپر، کس موضوع کے اوپر بیان سننا چاہتے ہیں یا ٹاپک سننا چاہتے ہیں، آپ لوگ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آگے ایسے ہی ایک اسلامک شاندار ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔